بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قبر کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی قبر کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان تشریف لے جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین، آخرت کے ذکر پر تو آپ کبھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ناظرین کرام، یہی سوچ در حقیقت قبر کا مراقبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ علماء امت نے بیان کیا۔ یعنی انسان کو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس دنیا سے روانہ ہوتے وقت ہماری اگلی منزل بھلا کیا ہوگی اور اس کے احوال اور معاملات کیا ہوں گے۔ وہ جگہ تو ایسی ہے جہاں لمبے عرصے تک قیام کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں اس کے ساتھ۔ وہاں پر جو موجود رہنا ہے یا تو خوش بختی کے ساتھ یا راحت و سکون کے ساتھ یا پھر تکلیف اور عذاب کے ساتھ۔ قبر کے جو احوال ہیں ان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ناظرین کرام ہماری زندگی پر منحصر ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ اگر اس زندگی میں رہتے ہوئے قبر کا مراقبہ کر لیا یا اس کے احوال پر غور و فکر کر لیا تو انشاءاللہ اللہ اس کی تیاری کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کچھ ساتھیوں کے ہمراہ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ فرمانے لگے اگر ان قبر والوں سے پوچھا جائے کہ کسی چیز کی خواہش ہے تو معلوم ہے کیا جواب دیں گے کہ بس ہمیں نیک اعمال کرنے کی اجازت مل جائے۔ پھر فرمانے لگے آج ان لوگوں کو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ عمل کی جگہ وہ دنیا تھی، اب دنیا چھوٹ چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے اس گھر کا مراقبہ کر لیں جس میں ایک بہت ہی لمبے عرصے تک قیام کرنا ہے۔ ایک واقعہ نظر سے گزرا، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بازار میں گھوم رہے تھے تو ایک پولیس افسر کوتوال اس کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پولیس افسر ان سے کہنے لگا کہ حضرت آپ تو اللہ لوگ ہیں، آپ کا یہاں بازار میں کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے ٹھیک کہتے ہو میاں، یہاں میں بازار میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں کے تاجر حضرات جو کاروباری لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، ان کے پاس اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ سے دوستی کر لیں۔ تو پولیس افسر نے پوچھا کہ حضرت کوئی کامیابی ہوئی؟ کہنے لگے ہاں 50% کامیابی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تیار ہے، لیکن مشکل یہ کہ یہ تیار نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، تجارت میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ کچھ وقت کے بعد اس پولیس افسر کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ اللہ لوگ فقیر وہاں پر موجود ہیں۔ پھر وہی سوال کرتا ہے حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمارا تو بس ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا، اللہ سے دوستی کروانا۔ پولیس افسر کہنے لگا کچھ کامیابی ہوئی؟ فرمانے لگے ہاں یہاں قبرستان میں بھی 50% کامیابی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ قبر والے اللہ سے دوستی کرنے کے لیے اب تیار ہیں، لیکن اب اللہ ان سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ان کو وقت دیا تھا اور وہی اللہ سے دوستی کرنے کا وقت تھا جو کہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب ان کے پاس اعمال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی، قبر کی، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی